زندگی اتنی مختصر کب تھی؟ زندگی اتنی مختصر کب تھی؟ ہم نے جینا ہی دیر سے سیکھا۔ زندگی اتنی مختصر کب تھی؟ ہم نے جینا ہی دیر سے سیکھا۔ ایک اور شعر کے محاورہ دیکھیے گا ذرا گل بھائی۔ اپنایا تو رہنے نہ دیا اور کسی کا، اپنایا تو رہنے نہ دیا اور کسی کا، چھوڑا تو مجھے اس نے کہیں کا نہیں۔ اپنایا تو رہنے نہ دیا اور کسی کا، چھوڑا تو مجھے اس نے کہیں کا نہیں۔ ایک تازہ مسئلہ دیکھیے کہ ہم نہ شاہوں کے حواری تھے نہ زردار کے ساتھ، ہم نہ شاہوں کے حواری تھے نہ زردار کے ساتھ، اس لیے ہم کو لگایا گیا دیوار۔ ہم نہ شاہوں کے حواری نہ زردار کے ساتھ، اس لیے ہم کو لگایا گیا دیوار۔ مرحوم احمد علی قاسمی میرے پسندیدہ شاعروں میں شامل ہیں۔ ان کی زمین میں ایک دو چار شعر ہوئے۔ جھوٹ کی رہ میں جو دیوار نہیں ہو سکتا، جھوٹ کی رہ میں جو دیوار نہیں ہو سکتا، وہ کبھی سچ کا علمدار نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ کی رہ میں جو دیوار نہیں ہو سکتا، وہ کبھی سچ کا علمدار نہیں ہو سکتا۔ شعر سنیے گا کہ جس کے شجرے میں کہیں بغض علی شامل ہو، جس کے شجرے میں کہیں بغض علی شامل ہو، وہ کبھی صاحب کردار جس کے شجرے میں کہیں بغض علی شامل، وہ کبھی صاحب کردار۔ اور شعر قابل غور ہے کہ تجھ سے کمزور پہ قادر ہیں تیرے 5 حواس، تجھ سے کمزور پہ قادر ہیں تیرے 5 حواس، تو کبھی واقف اسرار۔ تجھ سے کمزور پہ قادر ہیں تیرے 5 حواس، تو کبھی واقف اسرار نہیں ہو سکتا۔ اور میں عداوت میں بھی تہمت کا نہیں ہوں قائل، میں عداوت میں بھی تہمت کا نہیں ہوں قائل، اتنا کم کر میرا معیار۔
میں عداوت میں بھی تہمت کا نہیں ہوں قائل، اتنا کم تر میرا معیار نہیں ہو سکتا۔ ایک غزل سے کچھ شعر سنا کے اجازت چاہوں گا کہ زندہ رہنے کی اداکاری نہیں کر سکتا یار، اب اور ریاکاری نہیں کر سکتا، اور جس قبیلے میں بہن بیٹی کی عزت نہ رہے، جس قبیلے میں بہن بیٹی کی عزت نہ رہے، اس قبیلے کی میں سرداری جس قبیلے میں بہن بیٹی کی عزت نہ رہے، اس قبیلے کی میں سرداری نہیں کر سکتا۔ اور نوجوانوں کے نام ایک شعر ہے کہ تیری ناراضی میرے دل پہ گراں ہے، لیکن تیری ناراضی میرے دل پہ گراں ہے، لیکن میں کبھی ماں کی دل آزاری تیری ناراضی میرے دل پہ گراں ہے، لیکن میں کبھی ماں کی دل آزاری نہیں کر سکتا، اور میرے ذمے ہے بہت کام سو گھر والوں پر، میرے ذمے ہے بہت کام سو گھر والوں پر، ابھی ظاہر کوئی بیماری میرے ذمے ہے بہت کام سو گھر والوں پر، ابھی ظاہر کوئی بیماری نہیں کر سکتا۔ اور ایک پنجابی کا شعر میں نے پنجابی کا لفظ میں نے دانستہ یہاں پہ استعمال کیا ہے کہ میں تیرے تاج کے بستر پہ ہی بیٹھا ہوا ہوں، میں تیرے تاج کے بستر پہ ہی بیٹھا ہوا ہوں، سو کوئی دعوی خودداری میں تیرے تاج کے بستر پہ ہی بیٹھا ہوا ہوں، سو کوئی دعوی خودداری نہیں کر سکتا، کچھ عزیزان شہ وقت بھی ملزم ہے یہاں، کچھ عزیزان شہ وقت بھی ملزم ہے یہاں، کوئی منصف ابھی حق جاری بیٹا یہ اگر میں چکے جانے کا اگر میں سوچتا تو حاکم وقت کے جوتوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اسلام آباد میں مشاعرہ پڑھا تو ایوب خاور صاحب کی صدارت تھی، تو میں نے شعر پڑھا کہ یہی شعر پڑھا کہ کچھ حاکم وقت کے جوتوں میں پڑے رہتے ہیں، کچھ بڑے اسی دیر بڑے رہتے ہیں، تو ایوب خاور صاحب بڑے مطلع اللہ تو زیادہ دیر کی ہونا نہیں۔ کچھ عزیزان شہ وقت بھی ملزم ہیں یہاں،
کوئی منصف ابھی حق جاری نہیں کر سکتا، اور آخری شعر سنا کے اجازت چاہوں گا کہ حق کو حق ماننا کہنا بڑی جرت کا ہے۔ حق کو حق ماننا کہنا بڑی جرت کا ہے کام، اور یہ جرت کوئی درباری حق کو حق ماننا درباری کا استعمال کہنا بڑی جرت کا ہے کام، اور یہ جرت کوئی درباری نہیں کر سکتا۔ ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ سر زندگی ہم نے تیرے چہرے پر ہائے ہائے یار وہ ڈھونڈنی پڑے گی۔ یہی شعر سنا دیں۔ بڑی آپ سے بڑی کمزور ہے۔ زخم کاڑے ہیں نا یہ جاتا کہ واقعی زندگی ہم نے تیرے چہرے پر زخم کاڑے ہیں شاعری میں۔ زیست تو ہم نے گویا کی نہیں کی، زیست تو ہم نے گویا کی نہیں کی، یہ بھی کیا کم ہے خودکشی نہیں کی۔ زیست تو ہم نے گویا کی نہیں کی، یہ بھی کیا کم ہے خودکشی نہیں کی۔ اور ظرف اتنا تو ہے کہ تیرے بعد، ظرف اتنا تو ہے کہ تیرے بعد تیرے دشمن سے دوستی نہیں۔ ظرف اتنا تو ہے کہ تیرے بعد تیرے دشمن سے دوستی نہیں کی۔ تو نے کاٹی تو ہم نے دل کی بات، تو نے کاٹی تو ہم نے دل کی بات، ایسی چھوڑی کہ پھر کبھی نہیں۔ تو نے کاٹی تو ہم نے دل کی بات، ایسی چھوڑی کہ پھر کبھی نہیں کی۔ اور منیر نے جو شعر کہا کہ زندگی ہم نے تیرے دامن پر، زندگی ہم نے تیرے دامن پر زخم کاڑے ہیں شاعری نہیں کی۔ بہت شکریہ، آپ سب لوگ سلامت رہیں۔ اور میں ایک وعدہ پہلے بھی کر کے گیا تھا کہ جیسی یہاں پہ محفل منعقد ہو رہی ہیں انشاءاللہ، ابھی فوری طور پہ تو نہیں کہہ رہا لیکن جلد یا بدیر جو سر آپ نے جو کام شروع کیا تھا انشاءاللہ یہ مجھ پہ اب قرض ہے، ایلیٹ پینل کے شعراء کو انشاءاللہ آپ کے یہاں میں پڑھاؤں گا۔ پاکستان کا کوئی شاعر نہیں تو غیر شعر پوری ضعیف کا جنگیہ سے بزرگ شعر دیا ہوا ہے سر اسی لیے اور اس کا کریڈٹ میں سر آپ کو ملتا انشاءاللہ یہاں پہ پاکستان کے ایلیٹ پینل کے شعراء کو انشاءاللہ آپ کے یہاں پہ میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ میں لاہور سے آیا ہوں لیکن جو تنظیم ہے قبائل سخن جس کے بانی سرفراز ضیاء ہیں، میں اس کا نائب صدر بھی ہوں۔
میں اپنی طرف سے سرفراز ضیاء کی طرف سے سردار جدا کی طرف سے آپ سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مہمان تشریف لائے جن کو سن کے دیکھ کے نہ صرف یہ کہ ہمارے جو ایک شاعری کی ایک پیاس ہے وہ بجھی، بلکہ اتنے پیارے چہرے دیکھ کے میں بہت خوبصورت یادیں لے کے لاہور جا رہا ہوں۔ اور ایک عرصہ ہو گیا اب لاہور کی محافل میں بیٹھتے ہوئے، چند ایک جو شروع میں جن بچوں نے پڑھا وہ ابھی تربیت کا مرحلہ ہے، ان کو ابھی اساتذہ نے سکھانا ہے، سکھا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اتنا پیارا مشاعرہ ہوا ہے کہ شاید بہت کم ایسی مثالیں لاہور میں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ مشاعرے کا جو سامعین ہیں اور جو شعراء حضرات جو شعر کو سن رہے تھے، انہوں نے جتنی زندہ دلی سے شعر سنے ہیں، کیا مطلب آخر تک جو ہے نا مشاعرے کا ایک لطف برقرار رہا ہے، تو ایک بڑی مزیدار بات ہے، یہ ایک بڑی اندر سے ایک سکون دینے والی بات ہے۔ تیسری مین بات یہ کہ جو یہ سٹیج پہ لوگ بیٹھے ہیں یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں اور شعر و ادب میں ان کا ایک نام ہے، ایک پہچان ہے، ایک مقام ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ایک دفعہ جو ہم میرے دوست ہیں ان کے لیے بھرپور داد جو ہے ان کے لیے ایک چیز کا آپ سب احباب کا بہت شکریہ، آپ سلامت رہیں اور بھروال میں دوست اس طرح کی محافل جو ہے نا منعقد کرتے رہیں۔ مزہ آتا ہے یہاں پہ آ کے، مشاعرہ پڑھ کے مزہ آتا ہے۔ اب میں دوسری تیسری دفعہ یہاں پہ آ رہا ہوں اور بڑی اچھی یادیں لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو سب کو سلامت رکھے اور اب مہمانوں کے لیے جو ہے نا کچھ تعام کا بھی انتظام ہے، تو آپ سب احباب وہاں تشریف لے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ ایک اور چیز جو میں کہنا بھول گیا، بڑھاپا ہے نا، کیا کریں، بوڑھے آدمی ہیں، ہاں جی، اور میری یادداشت جو ہے نا واقعتاً کمزور ہے کہ جو دار ارقم جو اسکول ہے اس کی انتظامیہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں واقعتاً اور یہ دلی طور پہ کہ اتنا اچھا ارینجمنٹ، اتنا اچھا ہال اور بہت اچھا لگا یہاں پہ، اور کوشش ہوگی سرفراز کہ آئندہ بھی جو اتنے پیارے لوگ ہیں نا یہ اس ادارے کے لوگ، ان سے مزید استفادہ کیا جائے اور یہاں پہ اور بھی اچھی محافل جو ہے نا منعقد کی جائیں۔ آپ سب کو بہت مبارکباد، بہت شکریہ۔